ایسے کیسز آتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اس بیچاری نے کہیں اپنے ماضی کی کوئی برائی تھی اپنے میاں کے سامنے بیان کر دی. عورتوں بھی تو بیوقوف اور احمق ہوتی ہیں, کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے ماضی کے قصے لے کے بیٹھنے کے اس کے سامنے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا اس پہ, کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری کائنات ہو, تم ہی میری راحت ہو, تم ہی میری مسرت. اس کا تو مطلب یہ تھا بس میرے لیے پوری کائنات تم ہی ہو, مسرت خوشی اور راحت بھی تم ہی ہو. تو جواب میں کہتی ہے اچھا اگر راحت مسرت اور کائنات سب آج سے میں ہی ہوں تو آج سے تم ہی میرے ستار بھی ہو, غفار بھی تم ہو, وسیم بھی تم ہی ہو اور کلیم بھی تم ہی ہو. اپنے سارے بوائے فرینڈ کے نام اپنے شوہر کو بتا دی. وہ کہہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. کہہ رہی جیسے تمہاری اتنی ساری فرینڈس کی تم نے سب کو چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو بعض بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں, اپنے گناہ کو فاش کرنا بھی گناہ, یاد رکھو. اپنی عزت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو, علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جان کی حفاظت, جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے, خنزیر کھانا بھی جائز ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت کی حفاظت. تیسرے نمبر پہ مال کی حفاظت ہے, دولت کی حفاظت. عزت پہلے ہے, دولت بعد میں. لوگ دولت کا پہلے خیال کرتے ہیں, عزت کا بھلے جنازہ نکل جائے. عزت انسان کی پہچان ہی اس کی عزت سے ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, آپ کسی کو نہ بتاؤ, توبہ کرو اللہ کے سامنے, چھپاؤ. کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شادی ہوئی ہے شوہر کے سامنے, تو سارے وہ اتنا شوہر نے وہ محبت دی تو سارے اپنے پرانے راز فاش کر دیے. مخلوق کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. 100 سال گناہ کر کے آؤ, توبہ کر لو, اللہ سارے معاف کر دیتا. سچے دل سے اگر توبہ کی, اللہ بس ہو گیا اب نہیں کروں گا, سارے معاف کر دے گا. اللہ فرشتوں کے رجسٹر سے وہ مٹا دیتے ہیں, جس زمین پہ گناہ کیا وہ ریکارڈنگ ختم ساری, اور دوبارہ اس گناہ پہ تانا نہیں دیتے. لیکن انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. اس کو جب آپ کا ایک عیب پتہ چل گیا, کہیں لڑائی جھگڑا پھڈا ہوا, فوراً تانے دینا شروع کر. بھائی تو ہے تو وہی نا, ہے تو وہی, تو نے تو خود بولا تھا کہ میں ایسا ہوں. کوئی ضرورت نہیں, اپنے گناہ کو چھپاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ انسان سے رات کی تنہائیوں میں کوئی گناہ ہوتا ہے, وہ چھپ کے توبہ کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ معاف کر دیتے ہیں, یہ قابل معافی ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ وہ اپنے راز کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیتا ہے, رات میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں اللہ ان کو معاف, بولو بھائی, نہیں کرتے. پرانی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے, اس قصے کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے, سند کی, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے نا وہ مضمون درست ہے. قصے کا مجھے معلوم نہیں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہوتا ہے, جو سبق مل رہا ہوتا ہے, وہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے. تو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, تو آپ اللہ سے پوچھیں کہ کیا اللہ میری اس توبہ کو قبول کر لے گا اگر میں اس گناہ سے توبہ کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت سے کہو توبہ کر لو, میں معاف کر دوں گا. آگے حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتایا, تو عورت کہتی ہے اب اتنا بڑا گناہ ہے, دوبارہ پوچھ کے آئے, پتہ نہیں آپ صحیح بھی کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے, تو بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, دوبارہ پوچھ کے آئے. دوبارہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے, تو اللہ نے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ ہاں ہاں معاف ہو جائے گا, توبہ کر لو. پھر حضرت موسیٰ آئے اس کے پاس, اس عورت کو بتایا بھائی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا ہے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر وہ کہتی ہے موسیٰ دوبارہ جاؤ, میں بتا رہی ہوں, ایسا نہ ہو آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو, معمولی نہیں ہے, بہت بڑا ہے. پھر اللہ نے کہا بھائی ہو جائے گا. چوتھی دفعہ میں حضرت موسیٰ سے کہنے لگی اے موسیٰ آپ ذرا پورا کلیئر بات کر کے آؤ, میں شادی شدہ عورت ہوں, میرے بچے ہیں اور مجھ سے زنا ہوا ہے, یہ پوچھ کے آؤ, یہ بھی ہو جائے گا معاف. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ اب نہیں ہوگا. کیوں کھود کرید میں لگے ہوئے ہو, اتنا کیوں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہو بھائی؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے اس خاتون کو بھی کہا, میں نے کہا آپ سے خدا نہ خواستہ اس سے کوئی زنا یا بدکاری نہیں ہوئی تھی, ایسا کوئی جرم نہیں ہوا اس سے, بس بہمی آدمی تھا اس کا میاں چھکی. تو میں نے کہا کہ بھائی جو بھی تھا توبہ کر لی, بھول جاؤ ماضی کے قصوں کو. لیکن اللہ نے معاف کر دیا, سب نے معاف کر دیا, شوہر صاحب معاف کرنے کے لیے تیار
نہیں ہے. تو یہ مخلوق کا ظرف ہے. تو اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ. میں اس خاتون کا بتا رہا تھا, وہ کہتی ہے میں نے کوئی ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تھی, اپنے میاں کو بتا دی غلطی سے, محبت کے جوش میں, کہ ہم دونوں ایکچولی ایسے ہوتا ہے نا آج کل کہ کوئی سارے راز میں تمہیں بتاؤں گی, تم سارے راز مجھے بتا دینا. اسی سے ہماری یہ فلموں سے سیکھتے ہیں, ڈراموں سے. میں چاہتا ہوں اپنی ساری چیزیں تم سے شیئر کروں اور کوئی چیز ہمارے درمیان مخفی نہ رہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو انسان ہے. تو ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے. اگر کرنی ہے تو ابا کو بتاؤ نا, اماں کو بتاؤ. ابا اماں خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ ذلیل نہیں کرتے. باقی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو محبت سے جہاں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, وہ سارے پرانی فائلیں کھول کے رکھ دے گا, یہ تو اس نے خود بولا تھا, اس نے خود بولا تھا. تو اس خاتون نے بیچاری نے بتا دیا. میاں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, لیکن اب وہ بیچاری کہہ رہی ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے تانا کہ تو ایسی ہے, تو نے خود بتایا. اتنے تانے کہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی. وہ لڑکی ذہنی مریضہ بن گئی. دماغی توازن خراب ہو گیا اس کو, ذہنی ٹارچر کر کر کے. جو شکی آدمی ہوتا ہے نا, وہ تو پھر معاف نہیں کرتا, تو بار بار وہی جملہ دہراتا رہتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں, کوئی غلطی ہو اللہ کو بتاؤ. ہاں, اپنے پیر و مرشد کو بعض دفعہ بتایا جاتا ہے, کسی سے عالم سے بزرگ سے تعلق ہے, تاکہ کوئی گناہ ایسا جڑ پکڑ گیا ہے تو وہ کوئی ایسا نسخہ بتا دے تاکہ وہ گناہ آپ سے چھوٹ جائے. جیسے کوئی آپ کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے, مگر ڈاکٹر کو آپ بتا دیتے ہیں بعض دفعہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کر دے گا. تو ایسے ہی جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, روحانی سے وہی وہ ٹوپی ڈرامے والے نہیں, جو اوریجنل علماء ہیں, جو بزرگان دین ہیں, ان کو بعض دفعہ, اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کوشش کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ. اگر نہیں ہو پا رہے پھر بتاؤ کسی کو, حضرت یہ میرے اندر عیب ہے. علماء جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی ایک عادت یہ ہوتی ہے, وہ کسی کا گناہ سن کے اس سے بدگمان نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ عام آدمی بدگمان ہو جاتا ہے, ابے بنا تو یہ پھرتا تھا, اتنی لمبی داڑھی اور اندر سے دیکھو یہ ہے. بزرگوں کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہوتی ہے, ان کے سامنے کوئی کتنا بڑا گناہگار آ جائے, وہ کہتے ہیں بھائی شاید ہم سے اچھا ہی ہو. کیونکہ اگر ان کے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا تو وہ بزرگ نہ ہوتے, پھر تو متکبر ہوتے نا, ہم بہت اچھے ہیں. ان کے سامنے کوئی آ جائے کتنی برائی ہو, وہ ان کے ذہن میں کچھ کی برائی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار ہم سے اچھا ہی ہوگا, اس کے اندر یہ برائی ہے, ہمارے اندر پتہ نہیں کوئی دوسری برائی نہ ہو. تو ایسی مجبوری میں